اللہ کے ذکر کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، تو انہوں نے کہا کہ یاد کو یا ذکر الہی کو صرف کسی خاص وقت میں کرنے والا ایسے حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جب اس کا رخصت ہونے کا وقت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے کلمہ یاد نہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی دم غافل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے انہوں نے پاس انفاس کے ذریعے اللہ کا ذکر جاری رکھا تاکہ جس وقت بھی سانس ختم ہو اللہ کے ذکر میں ختم ہو۔ اگر کلمہ پڑھا تو ساری عمر پڑھتے ہی رہے، درود شریف شروع کیا تو پڑھتے ہی گئے، اور استغفار شروع کی تو استغفار کرتے ہی گئے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ جس حالت میں ممکن طور پر رخصت ہونا چاہیں اس حالت کو ابھی سے اختیار کر لیں، اور جس حالت میں انسان رخصت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ جس حالت میں آپ آخری وقت اٹھنا چاہتے ہیں اسی حالت میں مرنا پسند کریں، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں اس حالت میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ پھر آپ کی موت حادثاتی موت نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہم استغفار پڑھتے ہیں تو پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اکثر استغفار اس لیے پڑھتے رہا کرو تاکہ تم حالت استغفار میں مرو اور کہیں حالت گناہ میں نہ مرنا۔ کہتے یہ ہیں کہ اکثر موتیں حادثاتی ہوتی ہیں، مگر جو غیر حادثاتی ہوتی ہیں وہ بھی دراصل حادثاتی ہوتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ حادثے کا نام موت ہے یا اچانک گاڑی کے ٹکرانے کا نام موت ہے، مگر جو بیماری کی وجہ سے مر گئے لوگ اسے بھی اتفاقاً کہتے ہیں۔ پھول تو 2 دن بہارے جان فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو جو بھی آدمی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسے اچانک موت آ گئی، کل شام تک تو اچھا بھلا تھا، رخصت سے 2 گھنٹے پہلے بھی ٹھیک تھا۔ تو ہر موت جو ہے وہ چاہنے والوں کے لیے حادثاتی ہوتی ہے، اور دشمن یہ کہتا ہے کہ وہ بڑی دیر کے بعد مرا ہے، اسے تو کب کا مر جانا چاہیے تھا۔ اس لیے اکثر موتیں جو ہیں وہ حادثاتی لگتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب اسے مر جانا چاہیے تھا، تو نہ یہ مرنے والا کہے گا اور نہ اس کے چاہنے والے کہیں گے۔ اس لیے آپ جس حالت میں رخصت ہونا چاہیں تو وہ حالت ابھی سے اختیار کر لیں۔ ایسے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن زبان سے ذکر بھی جاری رہتا ہے، تو آپ اپنے باقی کام بھی کرتے رہیں، اور جب رخصت کا وقت آنے لگے تو اس حالت میں ہونا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ موت قریب آ رہی ہے یا کب آئے گی، یا زندگی مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بعض بیمار آدمی بڑی طویل عمر پا جاتے ہیں اور صحت مند آدمی اچانک رخصت ہو جاتے ہیں، اور آج کل تو ہارٹ فیل ہونے والی بیماری آ گئی ہے، کوئی اور بیماری اچانک آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ جس کو جس وقت بلا لے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک بلا لیا ہے، تو آپ جس حالت میں قیامت کے دن اٹھنا پسند کریں وہ حالت ابھی سے اختیار کر لیں، تو یہ اس حادثاتی موت کا علاج ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اس وقت یاد نہیں رہے گا، یہ نہ کہنا کہ اس وقت یاد نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس آدمی کا ذکر جاری ہو اس کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے خود سنا کہ مرنے کے بعد اس کی زبان سے ذکر جاری تھا، تو وہ شخص اس حالت میں سرشار ہو کے گیا۔ اس لیے نیک لوگوں کی شکل رخصت ہوتے وقت خوبصورت ہو جاتی ہے، اس لیے غافل نہ رہنا اور ہر دم اس کی یاد میں رہنا۔